پاپا بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ ہم کسی سے عطیات کے لیے بات کریں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی، شرم آتی ہے. پاپا یہ اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی کریں نا. شرم آئے گی تو اتنے جامعات کیسے چلیں گے، اتنے مدنی مراکز کیسے بنیں گے، اس میں تو ہمت کرنی ہوگی، پھر جھجک اڑ جائے گی. لیکن رف انداز میں نہ ہو، موبیدار انداز میں، حکمت عملی کے ساتھ سامنے والے کے منصب کے مطابق گفتگو کی جا سکتی. کیونکہ چندہ کرنا یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو سنت لکھا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کرنا بھی ثابت ہے. ہم شرمائیں، اس لیے موقع کی مناسبت سے یہ تو تھوڑا دل کھولنا پڑے گا. اسلام بھائی کہتے ہیں باقی سارے کام کروا لو، عطیات ہم سے نہیں ہوتے. مسجدیں عطیات سے بن رہی ہیں، مدارس، جامعات، فیضان مدینہ جہاں اس وقت ذمہ داران بیٹھے ہیں، عطیات سے بنی ہوئی ہے. عطیات کے بغیر تو کوئی بھی تنظیم، تحریک، ادارہ چل ہی نہیں سکتا. سب کو کرنے چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں پاپا خود سے دے سکتے ہیں نا پاپا، وہ اپنی طرف سے کر بھی بہت سکتے ہیں، کیونکہ جو صاحب ثروت ہوتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے، اس کی مارکیٹ میں بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے، اس کے خاندان میں بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم سے لے لو، مگر ہمیں یہ مت کہو کہ ہم کسی اور سے بات کریں. لیکن وہ بات کریں تو بہت ملٹیپلیکیشن ہو سکتا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. یہ یوں کتراتے ہوں گے کہ اگر میں بولوں گا تو یہ مجھے منع تو نہیں کریں گے، لیکن پھر یہ بھی مجھ سے پھر کہتے رہیں گے کہ اس کے لیے دو، اس کے لیے دو. تو یہ ہوتا ہے ادھار، جسے لیا نا بعد میں یہ وصول کر لیتا ہے دوسروں کے لیے. اس طرح کا ہوتا ہو، اس لیے یہ شاید کتراتے ہوں گے. یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ ہم سے لے لو. لیکن بعض جذبے والے ہوتے ہیں، وہ دوسروں سے کروا کے دیتے ہیں. لیے بغیر گزارا نہیں ہے. ساری دنیا میں مدنی کام ہوگا کیسے بغیر پیسوں کے؟ اتنی مسجدیں بنیں گی کیسے؟ پھر مسجدوں کے اخراجات بھی تو ہوتے ہیں نا. خود فیضان مدینہ جس میں ہم بیٹھے ہیں، ماہانہ لاکھوں روپے اخراجات ہوں گے. یہ مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے جو ہم بول رہے ہیں، یہ پچھلے دنوں کی رپورٹ کے مطابق 15 لاکھ روپے ڈیلی اس کا خرچ ہے. تو اب یہ کہ شرمائیں گے تو کیسے ہوگا؟ گجراتی میں کہاوت ہے کہ بولے تے نہ بور ویچا ہے، سمجھے؟ جو بولتا ہے اس کے بیر بکتے ہیں. چرے ہی پھرے باندھو بھوک مرے. یعنی جو پھرتا ہے وہ چرتا ہے، جو بندھا ہے بھوک مرتا ہے. تو یہ تو بولنا تو پڑے گا یار. ہم تو یار شروع سے بولتے چلے آ رہے. شروع میں تو الحمدللہ میں خود جاتا تھا. میں نے منظر دیکھا ہے پاپا، میں چھوٹا تھا لیکن میں نے منظر دیکھا ہے. حاجی عبدالحبیب سے دکانوں پہ جاتا تھا، کپڑا مارکیٹ کی دکانوں میں مل کر 2-4 سائیں بھائی ہم ترکیب سے حاضر ہوتے تھے. کبھی کبھی کوئی سناتا بھی تھا، سننی بھی پڑتی ہے. کاروبار میں بھی تو سننی پڑتی ہے، کیسی میٹھی میٹھی لگتی ہے. کسی کے پاس خود چل کر گئے ہوں اور آپ کو کچھ بھی نہ دیا ہو، ایسا بھی ہوا کبھی آپ کے ساتھ؟ ایسا آپ بولتے ہو معاف کرو معاف کرو، یہ بھی سنا ہے میں نے اپنے لیے. مگر میں نے عطیات چھوڑے نہیں ہیں. اللہ اللہ. اور عزت کا تاج الحمدللہ سر سے اترا نہیں ہے. کیا بات، کتنا زبردست ہمارے لیے مدنی پھول ہے. آج ہم ذمہ دار بن گئے، مبلغ بن گئے، تھوڑا ہمارا نام ہو گیا تو ہم کہیں کہ یار میں کسی کے پاس جاؤں گا وہ منع کر دے گا، میں تو علاقے کا ذمہ دار، کابینہ کا ذمہ دار. امیر اہل سنت خود فرما رہے ہیں آج یہاں تک دعوت اسلامی کو پہنچایا ہے. کس طرح پہنچایا، سیکھیں ہم ان سے. ایک بار تو مدینے کا ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھا، کسی نے دیا تھا مطلب ٹکٹ، لیکن وہ تھا رمضان کا مہینہ اور مجھے عطیات کرنے تھا. میں کیا کروں؟ مدینے چلا جاؤں تو عطیات کے پیچھے کوئی ترکیب مشکل تھی. تو پھر میں نے وہ سوچا پھر میں نے کہا میں مدینے والے کا کام کر، پھر نہیں گیا میں مدینے شریف. تو اب جس کے اوپر یہ کام ہو تو اس کو سوچنا چاہیے. دنیا دار بھی تو جو کام کرتے ہوتے ہیں، اب جیسے کہ مٹھائی والے ہیں، مٹھائی رمضان میں ان کا سیزن ہوتا ہے. درزی رمضان میں ان کا سیزن ہے، یہ کبھی نہیں جائیں گے مدینے میں رمضان میں، یہ مٹھائی بیچیں گے. یہ درزی تو میرا یہ عطیات کا کام، میرا یہ کام کروں گا. تو اپنا جس طرح جو کام وہ کرنا چاہیے، جیسا موقع. تو سب کو عطیات میں حصہ لینا چاہیے.